بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری سٹوری ہے آئی ایس کو کے حوالے سے، اسلام آباد الیکٹرکسٹی کے حوالے سے. کچھ نشاندہی ہم نے کی تھی کہ کہاں پہ کرپشن ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ آئی ایس کو حکام جو ہیں اس کے خلاف ایکشن لیتے، لیکن ایکشن لینے کی بجائے جس شخص کا ہم نے بتایا کہ اس نے کرپشن کی ہے اس کو پرموٹ کر دیا گیا. یہی تو ہمارے اداروں کا المیہ ہے. اور کرپٹ لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ اپنا پیسہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور بلا کے وہ خوش آمدی بھی ہوتے ہیں اور واردات کر جاتے ہیں. ایک تو اس پہ ہم بات کریں گے. دوسرا یہ بات بھی زیر غور ہے، حکمران یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ آئی ایس کو پرائیویٹ کر دیا جائے، چونکہ ہمارے ہاں پرائیویٹ کا کلچر چل رہا ہے، نجکاری کا کلچر چل رہا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ آئی ایس کو حکام نے کیا نرمی کی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن پہ بے شمار الزامات ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. بنگش صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنگش صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایس کو حکام نے کون سی کھیر تقسیم کیا ہے ان لوگوں میں جن پہ پہلے ہی بے شمار الزامات تھے کہ وہ کھیر زیادہ کھا گئے؟ شکریہ مانگڑ صاحب. اس کی شروعات میں یہاں سے کروں گا کہ ایف آئی اے کے جو ہے نا آئسکو کے آفیسر ہیں محمد جاوید. اچھا. یہ ایف آئی اے میں انڈر ٹرائل ہیں، ان کی انکوائری چل رہی ہے. ٹھیک. ان کے پٹیشن بھی دائر ہوئی ہے، ایف آئی اے نے بھی ان کے اوپر انکوائری کی ہے، اور یہ انڈر ٹرائل ہیں. ابھی ان کے ٹرائل کا فیصلہ نہیں آیا، لیکن رولز کے مطابق ایک ایسا شخص جو کہ انڈر ٹرائل ہو اس کو نہ تو ترقی دی جا سکتی ہے، نہ اس کو جو ہے نا کسی عہدے پر جو ہے نا مراد سے نوازا جا سکتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے سرکاری جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق ایک پرسن ہے، ایک شخص ہے جو کہ بالکل ابھی زندگی کے آغاز میں اور وہ کوئی سرکاری نوکری اپلائی کرنا چاہتا ہے اور گورنمنٹ اس کو نوکری دینا چاہتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے یا اس کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے تو اس کو گورنمنٹ جاب ہی نہیں دیتی کہ بھئی اس کا تو کردار کلیئر نہیں ہے. لیکن آئی ایس کو میں لیکن آئی ایس کو چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں جو بیسک رولز ہیں فار اپوائنٹمنٹ، فار جو پروموشن، فار جو مراد دینے کے، وہ ہے نیپوٹزم اینڈ فیوریٹزم. یعنی آپ اگر کسی یہ آئی ایس کو تو نہیں، یہ تو پورے سارے اداروں کے ہی ہیں. جی بالکل، ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں، لیکن آئی ایس کو میں میری نظر میں جو میں کیس سٹڈی کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سرچنگ کرتا رہتا ہوں، آئی ایس کو تھوڑا سا نا سپرلیٹو ڈگری پہ ہے، اس میں کچھ زیادہ ہی ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو محمد جاوید صاحب کی جو ہے نا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا چہیتے ہیں نعیم جان صاحب کے، ٹھیک ہے، یا ان کو کہہ لیں کہ یہ ان کے فرنٹ مین بھی ہیں، ٹھیک ہے، یا محمد عابد صاحب ہیں ان کے فرنٹ مین ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 16 گریڈ پہ امپلائی. کیا نام بتایا؟ جو ہے نا محمد جاوید صاحب. اچھا. 16 گریڈ پہ، یعنی ان کا جو پے اسکیل تھا وہ 16 تھا، اور یہ انڈر ٹرائل ہے، ان کی پٹیشن کا بھی فیصلہ نہیں آیا. اس کے باوجود ان کا جو اسکیل ہے وہ 16 سے بڑھا کر 17 پہ پروموٹ کر دیا گیا. نہیں تو ان پہ الزام کیا ہے؟ ہاں، ان پہ الزامات یہ ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو اب پوری اس کی یہ ایڈیٹر جو پاکستان کی رپورٹ میں ہے یا ویسے؟ نہیں، یہ ہماری فائنڈ آؤٹس ہیں جو آئس کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو ہم نے اپنے عوام کو بتایا تھا. وہ بھی ہلکا سا میں دہرا دیتا ہوں، اس کے ثبوت موجود ہے نا آپ کے پاس؟ جی جی بالکل. صحیح. اربوں روپے کے جو ہے نا الزامات ہیں. ہاں جی، گپلے ہیں. 4 ارب 1 کا کیس ہے یہ آڈیٹر جنرل کے اس کے مطابق. نہیں، جاوید نے کیا کیا؟ جاوید صاحب ملوث ہیں انلیگل جو ہے نا الاٹمنٹ میں، یعنی جو آئسکو کی جو سوسائٹی ہے G74 میں، آئسکو کالونی جسے کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. جی وابڑا کالونی جو ہے، جی وابڑا کالونی کہہ لیں، آئسکو کالونی کہہ لیں، G74 میں وہاں پر جو کوارٹر الاٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ملوث ہیں انلیگل الاٹمنٹس میں. اب انلیگل الاٹمنٹ کی ہمارے پاس پوری ایک طویل فہرست ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جی، ایک تو یہ محمد عمران صاحب ہیں جو کہ ڈیپوٹیشن پہ جو ہے نا آئے تھے. اچھا، ان کی ایک بڑی زبردست سٹوری. انہوں نے آئسکو میں ٹوٹل 58 ڈیز یعنی 2 مہینے لگ بھگ جو ہے نا انہوں نے آئسکو میں ملازمت کی. ان 2 مہینوں میں وہ جس طرح وہ ضیاء الحق صاحب کی آپ نے مثال دی تھی نا کہ اپنی سگنیچر سے کہا کہ میں ضیاء الحق صاحب کو جو ہے نا ایکسٹینشن دیتا ہوں 5 سال کے لیے، ہاں، انہوں نے سیم کام کیا ہے. انہوں نے اپنے ہی سگنیچر سے، یہ ہے جی ای ٹائپ کوارٹر ہے، اس کا نمبر ہے 117E آئسکو کالونی G74 میں، انہوں نے یہ کوارٹر اپنے ہی سگنیچر سے اپنے آپ کو الاٹ کر دیا. صحیح، کہ میں ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوں
اور میری ٹوٹل سروس جو ہے نا وہ 58 ڈیز ہے. یہ میں خود کو اور الاٹ میں خود کو میں نے یہ جب یہ قواعد و ضوابط کیا کہتے ہیں، یہ کس نے الاٹ کرنا تھا ان کو؟ دیکھیں یہ جو قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے نا اس کی منظوری جو ہے نا سی ای او کی طرف سے آتی ہے. اچھا کہ ان جو کو یہ ہیڈ آف کوارٹر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کہ ان کو یہ کوارٹر دے دو. جی. الاٹمنٹ کا ایک پراپر پروسیجر ہے نا، ایک آئین موجود ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس کی کاپی انہوں نے ایف آئی اے میں جمع کرائی ہے. یہ اچھا کیا ہے جب وہ جو ان کے الاٹمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ، اور یہ جو الاٹمنٹس ہوئی ہیں جن کے میں اب انکوائری نمبر بھی بتانے لگا ہوں. یہ عمران صاحب کا بتا رہے ہیں آپ؟ جی یہ محمد عمران صاحب کا بتا رہا ہوں. اور جاوید صاحب کا اس میں کیا رول ہے؟ جاوید صاحب کے اوپر یہ انکوائری ہے کہ انہوں نے مختلف جو الاٹمنٹس ہیں وہ انلیگل کی ہے. اب ان کی تفصیلات آئس کو حکام سے ہم ملتمس ہیں کہ ہمیں پرووائڈ کریں. ہاں ٹھیک ہے، تاکہ جو آپ کے پاس ہے وہ تو بتائیں نا. جی یہ محمد عمران صاحب کی ہے. سب سے پہلے کوارٹر نمبر ای ٹائپ کوارٹر ہے 17 ای ایسکو کالونی میں، جو کہ ان کو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو الاٹ کیا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا عبد الرزاق صاحب ہیں، یہ بھی ایسکو کے ہیں اور ان کے پاس ہے کوارٹر نمبر 44 بھی، اور یہ بھی ایسکو کالونی G74 میں کوارٹر ہے جو ان کو الاٹ ہوا ہے. اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان یہ بھی ڈیپوٹیشنسٹ ہے؟ نہیں یہ ڈیپوٹیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ وائسکو کے ملازم ہے، لیکن ان کی جو الاٹمنٹ ہے ان کے اوپر کوسچن مارک ہے. وہ کیوں؟ وہ اس طرح کے شاید یہ جو ان کی الاٹمنٹ ہے وہ انلیگل ہو، کسی اور کا حق بنتا اور ان کو دیا گیا ہو. اچھا تو اس کی انکوائری جو ہے نا ایف آئی اے میں ہے اور اس کا نتیجہ ابھی تک یار ویسے ایک بات سنیں، یہ لوگ جو ہیں عمران صاحب ہیں یا یہ عبد الرزاق صاحب ہیں، اگر یہ واپڈا میں آخر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی سر چھپانے کے لیے چھت تو تلاش کرنی ہے. اگر تو ان کے پاس اپنے گھر موجود ہیں، انہوں نے پھر بھی یہ فلیٹ یا گھر الاٹ کیے، پھر تو بڑا ظلم ہے. اگر نہیں ہے تو ان کے بچے کہاں رہیں گے پھر؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال درست ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے لیے الاٹمنٹ کر رہے ہیں تو کیا بری بات ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہے نا اس کے رولز ہیں. یعنی جن کے حق مارا گیا ان کے بھی تو بچے ہیں. جن کا حق مارا گیا ان کو دینا. اب رولز کے مطابق لیٹ سپوز 44 نمبر کوارٹر ان کا حق نہیں بنتا، یا پھر اگر رولز کے مطابق محمد عمران صاحب نے خود ہی اپنے آپ کو ای ٹائپ کوارٹر 17 ای الاٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ خود اپنے سگنیچر سے اپنے آپ کو الاٹ کر سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو پراپر آپ کی پالیسی ہے اس کے مطابق دیکھیں، ایف آئی اے بلکہ دیکھیں، ان کے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہے پالیسی کی، کہ یہ کوارٹر ان کا حق بنتا ہے یا نہیں. اگر تو بنتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بنتا. لیکن ایف آئی اے نے اتنی سست جو ہے کچھوے کی چال کیوں انکوائری کر رہا ہے؟ ایف آئی اے نے کیوں نہیں اس کو پہیے لگائے؟ دیکھیں یہ میرا بھی کویسچن ہے، ایف آئی اے والے احکام ہمیں اس کا جواب دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں کہ ضرور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو انکوائری آپ نے کی ہے یا جو آپ کے پاس کیس آئے ہیں اے سی سی میں، اس کے نتائج کیا ہیں، یا پھر عدالت میں آپ کو بتاتا ہوں انکوائری کوئی لائن لگی ہوئی ہے. اچھا اب انکوائری نمبر 326/2020 یہ وہ انکوائری ہے جو کہ ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں ہے. یہ ایف آئی اے کے پاس ہے؟ جی یہ پٹیشن دائر ہوئی ہوئی ہے جس کی ایف آئی اے کے پاس ہے. جی جی جی. پھر انکوائری نمبر ہے، اس انکوائری میں سانپ کیا ہے؟ اس پٹاری میں سانپ یہ جو ہمارے پاس کوبرا سانپ ہے، اس میں کیا، اس میں کرپشن کے چارجز ہیں، انلیگل بھرتیوں کے چارجز ہیں کیا؟ یہ انلیگل الاٹمنٹس ہیں. اچھا صحیح. یعنی کوارٹرز میں لازمی بات ہے انلیگل الاٹ. اچھا اس میں ہم وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ ہم اور بھی ثبوت لائیں گے. اس میں ایسا بھی ایک کیس ہے کہ ایسکو حکام کا جو ملازم ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا لاہور لیسکو میں امپلائی ہے. تو لاہور لیسکو میں امپلائمنٹ کی بیس پہ ان کو جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا کوارٹر الاٹ کیا گیا ہے. میں جلدی سے آپ کو انکوائریاں بتا دیتا ہوں کہ جو ابھی زیر التوا ہیں. انکوائری نمبر 326/2020، انکوائری نمبر 41/2023، انکوائری نمبر 41/2024 اور انکوائری نمبر 326/2024. یہ وہ ساری انکوائریاں ہیں جو ایف آئی اے کے پاس ہیں اور ان کا ابھی تک کوئی ریزلٹ. ہم ایف آئی اے سے درخواست کرتے ہیں جی ان انکوائریز کو جلدی نمٹائیں. اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو بے گناہ لکھیں، اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو قصوروار لکھیں، یا اگر کوئی معاملہ ہو گیا تب بھی لکھ دیں کہ جناب علی سرد خانے میں رکھنا. تو دیکھیں نا ایک افسر کے پاس آتی ہے پھر اگلے افسر کے پاس انکوائری شفٹ ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک طریقے سے پریشر ٹیکٹس ہوتے ہیں. اچھا دوسرا یار یہ آئی ایس کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میری فائنڈنگز کے مطابق دیکھیں جلدی سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول ہے ان کو پرائیویٹائز کریں، ٹھیک ہے.
اور ایسکو کا بھی آیا تھا لیکن انہوں نے اتنے احتجاج کیے کہ جو ہے نا وہ فیصلہ جو ہے نا ٹیچر اچھے احتجاج نہیں کر سکے. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچرز یا جو گورنمنٹ سکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا میری نظر میں درست فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ ویسی پاکستان کے سکولوں میں اتنی فیسیں ہیں، اتنا بزنس ہے، کاپی کتابیں اسکولیں وغیرہ وغیرہ، ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ویسی تعلیم کا برا حال ہے. جو تھوڑی بہتی تعلیمی معیار ہے یا جو تھوڑے بہتے بچے سکون سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا گورنمنٹ سکولوں میں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ سکول اویلیبل ہیں. جب یہ بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ آپ نے پرائیویٹائز ہی کرنے ہیں نا ادارے. سب سے پہلا ہاتھ آپ آئسکو پہ رکھیں. دیکھیں آئسکو میں کم از کم 10,000 سے زیادہ ملازمین ہیں. ہر ملازمین کی، یہ بھی ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں عوام کو بتائیں گے کہ ہر ملازم جو ہر امپلائی ہے وہ کتنی یونٹ فری لے رہا ہے اپنے سکیل کے مطابق. میٹر ریڈر سے سٹارٹ کریں گے، ایس ڈی او اور سی او تک آئیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کتنے یونٹ فری لے رہے ہیں. پھر اس کا سارا ملبہ عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے. جی، اور پھر ان کی باری برکم تنخواہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے اپنے سگنیچر سے خود کو الاٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. گاڑیاں جو ہے نا، میں نے کیس سٹڈی کر رہا تھا، اس میں 2008 ماڈل کی ایکسل آئی ہے جس کی کمپنی کلیم کرتی ہے کہ بھئی کم از کم پیٹرول ایوریج جو ہے ٹھیک ہے وہ 10 سے 12 ہے. ٹھیک ہے، اور نارملی اگر آپ دیکھا جائے تو 9-10 کی ایوریج دے دیتی ہے 2008 ماڈل کی کرولا جو ہے. 6 کے حساب سے انہوں نے وہاں سے پیٹرول ریسیو کیا ہوا ہے کہ بھئی ہماری 8 نمبر کی گاڑی، 8 ماڈل کی گاڑی ہے کرولا، یہ 6 کلومیٹر 1 لیٹر میں دیتی ہے، تو ہمیں لہٰذا یہ 2309 لیٹر فراہم کیے جائیں. یہ بھی ایک گھپلہ ہے، یہ بھی دھندا ہے. بالکل یہ بھی ایک دھندا ہے. اب وہ پیٹرول دیکھیں، اب اگر 2300 کا مطلب ہے 2300، اب یہ جو 2300 لیٹر پیٹرول ہے اس کا بھی تو سارا ملبہ عوام پہ آ رہا ہے نا. بالکل کہ کہیں سے تو اس کا پیسہ نکل رہا ہے نا. آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو یہ جو مگر مچ بیٹھے ہوئے سرکاری، جو مگر مچ نہیں، یہ خوفناک جو ٹائٹینک جو ہیں، جی یہ خوفناک قسم کے جو ادارے ہیں جو کہ عوام کا خون چوسنے میں، ہاں اگر پی ڈبلیو ڈی ختم ہو سکتا ہے تو پی ڈبلیو ڈی ختم ہو سکتا ہے. یہ کرپشن کا ادارہ ہے، اس پہ ذرا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہاں پرائیویٹائز ہو جائے گا. بہت شکریہ، عوام کو فائدہ ہو. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین، اگر آئی ایس کو، لیسکو، گیپ کو، جتنے بھی یہ واپڈا سے متعلق جتنے بھی ڈویژن کے لحاظ سے جتنے بھی ادارے ہیں، اگر یہ پرائیویٹائز ہو جائیں تو جو بھی بندہ ان کو لے گا وہ بجلی چوری ہونا سب سے پہلے روکے گا. پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ یہ جو یونٹ ان کو فری دیے جاتے ہیں سرکار صاحبان کو، وہ پہلا بات یہ کرے گا کہ جناب اتنے یونٹ ہم فری نہیں دیں گے، تو عوام کے اوپر ملبہ کم آ جائے گا. عوام کو تو بیچاری کو ایک ایک یونٹ خریدنا پڑتا ہے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.